بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس موقع پر آپ کی خدمت میں صدقہ فطر اور اس سے متعلق کچھ اہم باتیں پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دو طرح کی ہے، ایک ہے زکوٰۃ مال اور دوسرا ہے زکوٰۃ نفس۔ زکوٰۃ مال کا مطلب یہ ہے کہ جو مالوں کی زکوٰۃ رئیس اور مالدار لوگ ادا کرتے ہیں، جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، وہ مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ مال کی زکوٰۃ کے تعلق سے تفصیلات مختلف اقساط کی شکل میں آپ کی خدمت میں رکھی گئی ہیں۔ اور ایک ہے جسے زکوٰۃ نفس کہا گیا ہے، وہ زکوٰۃ نفس جس کو صدقہ فطر بھی کہتے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اور مسلمانوں میں ان لوگوں پر واجب فرمایا ہے جو صاحب نصاب ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کا جو صاحب نصاب ہے اور صدقہ فطر کا جو صاحب نصاب ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے لیے مال نامی یعنی ثمن، سونا چاندی، روپیہ پیسہ یا مال تجارت ہی ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اگر ضرورت سے زائد دوسری اشیاء ہیں، دوسرا مال ہے جو تجارت کے لیے نہیں ہے یا سونا چاندی نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ لیکن صدقہ فطر ویسے افراد پر بھی واجب ہوتا ہے جن کے پاس ضرورت سے زائد مال ہے جو کہ ثمن نہیں ہے، اور وہ اتنا زیادہ ہے کہ جو نصاب کے برابر پہنچتا ہے، تو ویسے آدمیوں پر بھی صدقہ فطر واجب کیا گیا ہے۔ صدقہ فطر جس کو زکوٰۃ فطر بھی کہتے ہیں، اس کی یہ حکمت بیان کی گئی ہے کہ رمضان المبارک میں روزوں کے اندر کچھ اگر ہم سے کوتاہی سرزد ہوئی، کبھی زبان سے کچھ جھوٹ موٹ الفاظ نکل گئے، کبھی کچھ چھوٹی موٹی ایسی باتیں سرزد ہو گئیں جو روزے میں نہیں ہونی چاہیے تھی، تو اللہ تبارک و تعالی صدقہ فطر ادا کرنے کی بدولت ایسے چھوٹی موٹی باتوں کو معاف فرمائے گا اور ان سب کا کفارہ فرما دے گا۔ یہ صدقہ فطر کی سب سے بڑی حکمت ہے۔ دوسری اہم حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب رمضان المبارک میں ہمارے لیے روزے کا حکم فرمایا تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے خاطر اور پورا کرنے کے مقصد سے روزے رکھے۔ اس میں بھی ہمارے لیے نہایت خوشی اور مسرت والی بات ہے کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ ہم کو عطا کیا گیا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کا اور افطار کرنے کا حکم دیا تو وہ بھی ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ ہے، خوشی کا باعث ہوتا ہے، لہذا اس خوشی میں ہم صدقہ ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور راضی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم حکمت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ عید الفطر جو رمضان المبارک کے فوراً بعد آتی ہے، اس فطر کے دن کو، یعنی فطر کا مطلب ہے روزہ نہ رکھنا، تو روزہ نہ رکھنے والے اس دن میں ہم کو عید منانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تو عید خوشیوں کے ذریعے ہوتی ہے، اور اس خوشی میں ایسے لوگوں کو بھی ساتھ میں شریک رکھنا ہے جو محتاج ہیں، فقیر ہیں، ضرورت مند ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی ہم اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے بھی صدقہ فطر مقرر فرمایا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی مقصد ہے کہ ان فقراء کا عید کا جو ہے نقصان نہ ہو، یا وہ لوگ بھی عید کی کچھ نہ کچھ خوشیاں حاصل کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے بھی صدقہ فطر اگر ہم ادا کر دیں تو ان کے لیے خوشی کا ذریعہ بھی ہوگا۔ تو یہ چند حکمتیں ہیں جو صدقہ فطر کے مقرر کرنے کی وجہ سے پائی گئی۔ صدقہ فطر کا حکم کیا ہے؟ ابھی عرض کیا گیا، صدقہ فطر ہر اس مسلمان پر ضروری ہے، واجب ہے جو صاحب نصاب بھی ہو یا اس کے پاس ایسا نصاب موجود ہو جو مال نامی کا نہیں ہے۔
یعنی یہ کہ زکوٰۃ والا نصاب نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زائد اتنا مال ہے کہ وہ صدقہ فطر، ضرورت سے زائد اتنا مال ہے کہ جو نصاب تک پہنچتا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر وہ کن کن کی طرف سے ادا کریں؟ خود اپنی جانب سے ادا کریں، اپنے گھر والوں کی طرف سے ادا کریں، اپنے بچوں کی طرف سے بھی ادا کریں۔ ساتھ میں ایک بات یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صدقہ فطر تو رئیس اور مالدار آدمی پر یا صاحب نصاب آدمی پر واجب ہے، لیکن صدقہ فطر ہر اس شخص کو بھی اگر ادا کرنے کا موقع ملے جو صاحب نصاب تو نہیں ہے لیکن اس کی اپنی ضروریات روزمرہ کی پوری ہوتی ہیں، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن اپنی ضروریات کی کفالت کر لیتا ہے، کوئی ضرورت سے زیادہ اس کے پاس مال موجود نہیں ہے، لیکن وہ بھی اگر صدقہ فطر ادا کر دے تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اور کار ثواب ہے۔ ساتھ میں ایک اہم چیز یہ بھی عرض کرنی ضروری ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، صدقہ فطر کا وقت کیا ہے۔ صدقہ فطر کا اصل وقت تو ہے عید کی صبح، عید گاہ کو جانے سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا صاحب نصاب لوگوں پر واجب ہے، اور عام لوگ بھی جن پر واجب نہ ہو ادا کر دے تو بہتر ہے۔ اس سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، رمضان المبارک کے شروع ہونے کے بعد سے کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ افضل وقت جو ہے رمضان کا آخری حصہ ہے، یا عید گاہ کو جانے سے پہلے پہلے عید کے دن ہے۔ ہر اس آدمی پر صدقہ فطر ہے جو عید کی صبح ہونے سے پہلے پہلے دنیا کے اندر موجود ہو، یعنی جو بچہ آج عید کی رات کو بھی پیدا ہوا ہے اس کی جانب سے بھی اس کے والد کو صدقہ فطر اس کا والد ادا کر دینا چاہیے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار سے متعلق قدیم جو پیمانہ تھا جسے جو ہے صاع کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صاع کی جو مقدار ہے آج کل کے اعتبار سے ایک صاع 3.5 کلو کا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر گیہوں سے ادا کریں تو نصف صاع، تو 3.5 کلو کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 2.25 کلو۔ اگر گیہوں کے علاوہ دوسری جو اجناس ہیں ان سے ادا کیا جائے، خاص طور پر حدیث میں جو، اسی طرح کشمش، اسی طرح کھجور کے الفاظ ملتے ہیں، ان سے اگر ادا کریں تو 1 صاع یعنی 3.5 کلو۔ قیمت کے اعتبار سے میں عرض کیا دیتا ہوں، گیہوں آج کل کے اعتبار سے اس کی قیمت بنتی ہے حیدرآباد اور آس پاس کے علاقوں میں تقریباً 80 روپے، بہتر ہے 100 روپے ادا کر دیے جائے، کیونکہ کم از کم جس آدمی کو ہم دیتے ہیں اس کی ایک دن کی ضرورت تو کم از کم پوری ہو سکے۔ اگر جو سے دیں، جو یعنی بارلی، تو اس سے قیمت بنتی ہے 3.5 کلو کی تقریباً 245 روپے، اس میں بھی آگے بڑھ کر جو ہے اگر ہم 300 روپے ادا کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کشمش سے، کھجور سے اگر ادا کریں تو 3.5 کلو کی قیمت بنتی ہے تقریباً 350 روپے، اس میں بھی اگر آگے بڑھ کر 400 روپے ادا کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آخری چیز ہے کشمش سے، اگر اس سے ادا کریں تو تقریباً 3.5 کلو کی قیمت بنتی ہے 910 روپے، بہتر ہے 1000 روپے ادا کر دیے جائے۔ عام لوگ تو گیہوں سے ادا کر دیں، نصف صاع کی قیمت یعنی 80 روپے، بہتر ہے 100 روپے ادا کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو رئیس بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، جو دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کھجور، کشمش سے بھی ادا کرنے کی فکر اور کوشش کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ فطر ادا کرنے کا اچھے انداز میں موقع نصیب فرمائے، ساتھ ہی ساتھ ہماری جو عید آنے والی ہے اس عید کے لیے ہمیں اچھی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔